بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام 887 میں خوش آمدید. میں ہوں حیدر حیات خان. ناظرین, کل قومی اسمبلی کی ایک اہم بیٹھک ہے, ایک اہم اجلاس ہے کورونا سے متعلق. دیکھنا ہوگا کہ کل کیا ہوتا ہے اس اجلاس کے اندر. آیا حکومت اور اپوزیشن کورونا اسپیسیفک گفتگو کرتے ہیں اس اجلاس کے اندر, یا اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے کہ نیب کے حوالے سے نون لیگ کافی ایکٹیو ہے, اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی. اس کے اوپر آج کے پروگرام میں بات کریں گے. اس کے علاوہ بات کریں گے کہ لاک ڈاؤن کا جو نرمی کا جو حکومتی فیصلہ ہے, آیا یہ فیصلے کی ٹائمنگ درست ہے یا ابھی لاک ڈاؤن کو مزید ایکسٹینڈ کرنا چاہیے تھا گورنمنٹ کو. اور ایک اہم چیز جو مقبوضہ کشمیر کے حالات اس وقت شدید خراب ہو چکے ہیں, اس کے اوپر حکومت کی جانب سے کچھ سیریسنس ہمیں نظر نہیں آئی. اس کے اوپر بات کریں گے, اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں احسن اقبال صاحب, سینئر رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے, اور پاکستان تحریک انصاف سے مجھے جوائن کیا ہے سعدیہ سہیل رانا صاحبہ نے, ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب کی. آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. احسن اقبال صاحب, آپ سے پروگرام کا آغاز کروں گا. کل جو اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے قومی اسمبلی کا, سب سے پہلے تو اس میں شہباز شریف صاحب شرکت کر رہے ہیں, اور کیا ایجنڈا ہے جس کو لے کر نون لیگ اس اجلاس میں جا رہی ہے؟ دیکھیے, جو اس وقت قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے اجلاس ہیں, دونوں مسلم لیگ نون اور اپوزیشن نے ریکوزیشن کیے ہیں. چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ملک کے اندر عدلیہ بھی کام کر رہی تھی, عدالتیں بھی چل رہی تھیں, اور ایگزیکٹو بھی کام کر رہی ہے, کابینہ کے اجلاس صوبوں میں مرکز میں بھی ہو رہے ہیں, تو کوئی جواز نہیں تھا کہ پارلیمنٹ کو لاک ڈاؤن میں رکھا جائے اور پارلیمنٹ غیر فعال ہو جائے. تو ہم نے اس کی ریکوزیشن کی ہے اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کورونا کی جو بیماری ہے اور وبا ہے, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور اس وقت حال ہمارے پاس کوئی قومی لائحہ عمل نہیں ہے, ایک ایسا متفقہ لائحہ عمل کہ ہم نے کورونا سے اور کورونا کے بعد جو چیلنجز ہمیں درپیش ہوں گے ان سے کیسے نبٹنا ہے. تو اس طرح کے اتفاق رائے کے لیے سب سے بہتر فورم قومی اسمبلی ہے کہ جہاں پر اپوزیشن اپنی بات کر سکتی ہے, حکومت بھی اپنی بات کر سکتی ہے, اور ہم حکومت کو مطالبہ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک قومی اتفاق رائے پیدا کرے. بالکل ٹھیک. اچھا, تو کل کے اجلاس میں شہباز شریف صاحب شرکت کر رہے ہیں؟ جی, امید کرتے ہیں کہ وہ ضرور شریک ہوں گے, لیکن ان کی جو شرکت ہے وہ مشروط ہے یقیناً ان کے ڈاکٹرز کی رائے کے مطابق. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جو ایک بیماری کا پس منظر ہے, اب جبکہ کچھ اطلاعات آئی ہیں کہ قومی اسمبلی کے اندر کچھ اراکین اور سٹاف کو بھی کورونا کی ڈائگنوز ہوا ہے, پازیٹیو ہوا ہے, تو ہم دیکھیں گے ان کے جو بھی طبی ماہرین مشورہ دیں گے. ان کا ارادہ تو ہے شریک ہونے کا, تو ان کے طبی ماہرین کے جو ان کے معالجین ہیں ان کی رائے کی روشنی میں اپنی فیصلہ کریں گے. بالکل ٹھیک. اچھا, اگر کل عمران خان صاحب پہلے کی طرح اپنی تقریر کر چلے جاتے ہیں جس طرح پہلے ویڈیو لنک کے اندر جو میٹنگ ہو رہی تھی, تو اگر کل بھی خان صاحب ایسا کرتے ہیں اور اپنی تقریر کر چلے جاتے ہیں, اگر وہ اجلاس میں آتے ہیں, تو نون لیگ کی کیا حکمت عملی ہوگی ایسی صورت میں؟ دیکھیے, وہاں پر چونکہ اس اجلاس کو ہم نے بلایا ہے تو یقیناً ہم اپنی بات اسمبلی کے اندر کریں گے پوری, اور قوم کے سامنے اپنا لائحہ عمل, اپنا موقف پیش کریں گے. اب یہ وزیر اعظم صاحب کا اپنا امتحان ہے, ان کا اپنا ٹیسٹ ہے کہ وہ کس حد تک قومی اتفاق رائے کو پیدا کرنا چاہتے ہیں, کس حد تک وہ اپوزیشن کی باتیں سننا چاہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب پشاور میں آرمی پبلک اسکول پہ دھماکہ ہوا, دہشت گردی ہوئی, تو 24 گھنٹوں میں اس وقت وزیر اعظم نواز شریف نے ملک کی تمام سیاسی قیادت کو اپنے ساتھ بٹھایا, جس میں عمران خان صاحب بھی تھے جو ڈی چوک سے ان کو گالیاں دے رہے تھے. تو وہاں ان کو بھی عزت کے ساتھ بٹھایا, ایک نیشنل ایکشن پلان بنا, اور پھر آپ نے دیکھا اس اتفاق اور یہ گانگت کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ جیت لی. تو جب بھی کوئی کرائسس ہوتا ہے وہ لیڈرشپ کا بھی امتحان ہوتا ہے کہ کیا وہ لیڈرشپ ملک کے اندر اتفاق پیدا کر سکتی ہے, کیا وہ لیڈرشپ سب کو ساتھ لے کے چل سکتی ہے, یا وہ لیڈرشپ ملک کے اندر انتشار پیدا کر رہی ہے. دیکھیے, ایک طرف ہم کورونا سے نبٹ رہے ہیں, دوسری طرف لگتا ہے کہ حکومت کو سوائے اپوزیشن اور میڈیا کے گلا گھونٹنے کے کوئی اور پرائرٹی نہیں ہے, ترجیح نہیں ہے, اور جس انداز میں وہ نیب کے ذریعے سیاسی مقدمات کھول رہے ہیں, یہ تو وہ ملک کو انتشار کی طرف دھکیل رہے ہیں. کوئی بھی یہاں سے بھاگ کر نہیں جا رہا, ہم سب یہاں پر ہیں, لیکن اگر مہینے 2 مہینے ہم سب مل کر کورونا کا مقابلہ کرتے ہیں, اس سے قومی اتحاد کی فضا پیدا ہوتی ہے. لیکن اس وقت حکومت کی تو ساری توجہ ایسے ہے کہ جیسے کورونا کی ویکسین نیب کا استعمال ہے کہ اس کو میڈیا اور اپوزیشن کے خلاف جتنا استعمال کیا جائے گا اتنا کورونا میں کمی آئے گی.
اچھا احسن اقبال صاحب، آپ نے قومی اتحاد کی بات کی تو یقیناً اس وقت پوری قوم اس وقت بہت مشکل گھڑی میں ہے، اور ایسے میں جب اس طرح ہماری سیاسی لیڈرشپ جو ہے اس کے اندر بھی اس طرح کا انتشار ہوگا تو یقینی طور پر عوام کو اور مایوسی ہوگی. تو کل کے اجلاس میں آیا ہم لوگوں کو اس چیز کی امید کرنی چاہیے کہ اگر حکومتی رویہ ٹھیک نہیں بھی ہوتا تو ہمیں اپوزیشن کی جانب سے کوئی پازیٹیو وائبز نظر آئیں گی کہ یکجہتی کا کوئی میسج گورنمنٹ کو لے کر ہمیں نظر آئے گا کل کے اجلاس کے اندر اپوزیشن کی طرف سے؟ میں آپ کو یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ جو مبصرین ہیں وہ حکومت سے اتنے مایوس ہو گئے ہیں کہ اب وہ سب اپوزیشن پہ ہی ذمہ داری ڈالتے ہیں کہ اپوزیشن کیا کرے گی. اپوزیشن جو ہے اس کا ایک حد تک رول ہوتا ہے، وہ اپنی تجاویز دیتی ہے، لیکن سب کو لے کر چلنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اور ہم یہ اسمبلی کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو حکمران طبقہ ہے، جو اس وقت وزراء ہیں اور جو پارلیمانی قیادت ہے، وہ ابھی بھی اسی سوچ کے ساتھ ایوان میں آتی ہے جیسے وہ ڈی چوک کے اندر ہیں کہ لوگوں کی پگڑی اچھالو، لوگوں کو بےعزتی پروگرام کرو، لوگوں سے گالی گلوچ کرو. یہ کام تو اپوزیشن کیا کرتی ہے. حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ پانی چھڑکے، وہ تنازعات کو ختم کرے، وہ محاذرائی کو کم کرے. ہمارے جو حکمران ہیں وہ جہاں ایک چنگاری دیکھتے ہیں اس کے اوپر پورا پیٹرول کا ڈرم پھینک دیتے ہیں کہ یہ آگ پوری لگنی چاہیے، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے. تو اس رویے سے دیکھیے خود حکومت اپنے لیے مشکلات پیدا کرتی ہے اور عوام بھی مایوس ہوتے ہیں جن کی توقعات ہوتی ہیں کہ ان ایوانوں سے اور حکومت سے وہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل کے لیے کوئی ہمیں رہنمائی ملے گی، کوئی لائے عمل ملے گا. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ جو کل کا فیصلہ تھا، پرسوں کا فیصلہ کل کے حوالے سے جو لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ ہے حکومت کا، تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومتی یہ فیصلہ درست ہے یا ابھی لاک ڈاؤن کو مزید ایکسٹینڈ کرنا چاہیے تھا؟ کیونکہ ابھی پاکستان میں کیسز انکریز ہو رہے ہیں، ڈیتھ ریٹ بھی انکریز ہو رہا ہے، تو ایسے میں جو لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ یہ درست تھا؟ دیکھیے ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے دن سے حکومت کنفیوژن کا شکار ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب یہ آئی تو 10 مہینے فیصلہ نہیں کر پائی کہ IMF کے پاس جانا ہے یا نہیں جانا. 2 قدم آگے 4 قدم پیچھے، اس کے نتیجے میں ملک کی معیشت بالکل بیٹھ گئی. اور اب بھی جب سے کورونا آیا ہے پچھلے 3 ماہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ ان میں اتنی کنفیوژن ہے، کبھی انہیں یہ نہیں سمجھ آتی لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے، لاک ڈاؤن کرنا ہے نہیں کرنا ہے، کرفیو کیا کسے کہتے ہیں، لاک ڈاؤن کسے کہتے ہیں. پھر صوبے اپنی مرضی سے چلتے ہیں، حکومت وفاقی اپنی مرضی سے چلتی ہے. اور اب تو یہ تماشا اس حد تک ہو گیا کہ آپ نے دیکھا کہ پرسوں پلیز کہ پرسوں جو پنجاب کے وزیر اطلاعات ہیں وہ وزیر اعظم کے اس اعلان کے بالکل منافی کہہ رہے تھے کہ جو 8 بڑے شہر ہیں ان کے اندر ہم لاک ڈاؤن میں ابھی نرمی نہیں کرنا چاہتے. تو اس کا مطلب ہے کہ پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت بھی ایک پیج پر نہیں ہے، جو ان کی اپنی حکومتیں ہیں. تو انہوں نے سندھ کے ساتھ یا اپوزیشن کے ساتھ کیسے ایک پیج پر آنا ہے جو اپنی صوبائی حکومت کے ساتھ ایک پیج پر نہیں آ سکتے. اور آپ نے ٹھیک کہا کہ جب لاک ڈاؤن میں آپ نرمی کر رہے ہیں تو اس وقت ملک کے اندر شرح جو ہے وبا کی وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے. اور جو طبی ماہرین ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ مارچ اور اپریل کے پہلے 2 ہفتے ایک ونڈو آف اپرچونٹی تھی جس کو حکومت نے ضائع کر دیا. اگر ان 6 ہفتوں میں مؤثر لاک ڈاؤن کر دیا جاتا تو آج بیماری پہ ہم بڑی حد تک قابو پا چکے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا حسن اقبال صاحب، ایک آخری سوال. جس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز حکومت میں تھی اور مولانا فضل الرحمان صاحب ہیڈ کر رہے تھے کشمیر کمیٹی کو، تو اپوزیشن کی جانب سے کافی تنقید کی جاتی تھی ان پر. ابھی کشمیر اس وقت مشکل وقت سے گزر رہا ہے، جو حالات ہیں وہاں پر پچھلے کچھ دنوں سے مزید وہ خراب ہو چکے ہیں. ایسے میں جو نئے چیئرمین کشمیر کمیٹی کے شہریار افریدی صاحب، وہ اپنی اپوائنٹمنٹ کے بعد ہمیں کہیں پر نظر نہیں آ رہے. تو حکومت کو اس ایشو کے اوپر آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا وہ مسئلہ ہے جس پر ہم نے 2 جنگیں لڑی ہیں. قائد اعظم نے کہا کشمیر ہماری شہرگ ہے، اور ہم پر اپوزیشن اور خاص طور پہ PTI بڑی تنقید کرتی تھی کہ جی یہ مودی کے یار ہیں. مودی کو جرأت نہیں ہوئی کہ کشمیر کی طرف میلی نگاہ اٹھا سکے. تو یہ کیسے غیرت مند حکمران آئے ہیں کہ جن کے دور میں مودی کو کام کر دیا ہے جو 72 سال میں بھارت کو کسی حکومت کو جرأت نہیں ہوئی تھی کہ کشمیر کو ہڑپ کر جائے، اور وہ کشمیر کو ہڑپ گئے ہیں اور ہم ایک تماشائی بنے ہوئے ہیں. ہم اسلامی سربراہی کانفرنس کا اجلاس تک نہیں بلا سکے. ہم اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی کمیشن میں 16 ووٹ اکٹھے نہیں کر سکے جہاں پہ ریزولوشن ٹیبل کر سکتے. اور ہم نے تقریباً سفارتی سطح کے اوپر کوئی بھارت کے لیے ایسا
دباؤ نہیں پیدا کیا کہ وہاں پہ کرفیو میں نرمی آئے, وہاں پہ انفارمیشن لاک ڈاؤن ختم ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس وقت کشمیر کے مسئلے کو اٹھانا چاہیے, دنیا کو برابر کرانا چاہیے کہ آپ تو. جی ہیلو احسن اقبال صاحب, آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے احسن اقبال صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. سعدیہ صاحبہ, احسن صاحب آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے ٹیکنیکل اینڈ پر کوئی ایشو ہے اور ان کو میری آواز نہیں آ پا رہی. سعدیہ صاحبہ, کرونا سے آغاز کرتے ہیں. آج پھر کافی بڑی تعداد ہے پیشنٹس کی, جو نمبر ہے وہ انکریز ہو رہا ہے. کہ آپ نے ساری گفتگو کی, کہیں مجھے ان کی کسی بات کا جواب دینے کا موقع نہیں دیا. اب وہ آف لائن ہو گئے, تو آپ ان کو جواب دیں, وہ یقیناً ہم آپ کا جواب ان تک پہنچائیں گے. کرونا سے آغاز کرتے ہیں, میں سوال کر سکتا ہوں یا آپ پہلے جواب دینا چاہیں گی؟ نہیں بالکل, ان کے کافی چلے آپ بالکل آپ کا حق ہے, آپ پہلے ان کی باتوں کا جواب دیں, اس کے بعد میں اپنے سوال کی جانب آتا ہوں. تو جہاں تک بات ہے, جو انہوں نے اعتراض بار بار کہا کہ حکومت کسی طریقے سے بھی اپوزیشن کو آن بورڈ نہیں لے رہی اور ہم مل کے کام کرنا چاہتے ہیں. ہم اس جذبے کو بڑا خراج تحسین پیش کرتے تھے, اور جب شہباز شریف صاحب آئے تو بڑا اچھے طریقے سے گورنمنٹ نے ان کو ویلکم بھی کہا, اور تمام ترجمان کو بھی یہ ہدایت تھی کہ ہم نے کسی قسم کی بلیم بازی اور اس چیز میں نہیں جانا, اور ہم نے مل کر اس ایشو کو, کیونکہ یہ اتنی بڑی وبا ہے جو پوری دنیا جس کی لپیٹ میں ہے, ہم نے مل کے اس پہ کام کرنا. جب وہ آئے, ایسی میٹنگ بھی بلائی گئی جس کو عمران خان صاحب ہیڈ کر رہے تھے, جس کا آپ نے ذکر بھی کیا کہ عمران خان صاحب کو جانا پڑا. ان کی ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے. آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت ملک میں جس قسم کی ایمرجنسی ہے, اور انٹرنیشنل لیول پہ وہ ایمرجنسی ہے, ایک پرائم منسٹر, اس کا ٹائم کتنا قیمتی ہے. وہ اگر آپ اس جذبے سے آئے ہیں, اپوزیشن اس جذبے سے آگے قدم بڑھا رہی ہے کہ ان کو ملک کی خیر خواہی عزیز ہے, وہ قوم کے لیے آئی ہے, وہ اس لیے آئی ہے کہ وہ اپنے حصے کا کام کرے, وہ ہاتھ بٹائے, تو اس میں آپ کی ذاتی انا یا یہ چیز میٹر نہیں کرتی. آپ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے. بالکل اس وقت جس مشکل وقت سے ہماری قوم گزر رہی ہے, اور وزیر اعظم کا بھی ٹائم ظاہر سی بات, ان کو کافی میٹنگز اٹینڈ کرنی ہوتی ہیں, لیکن اچھا ہوتا اگر اس میٹنگ کے اندر بھی وزیر اعظم ایکسکیوز کر چلے جاتے, وہ بتا کر جاتے کہ مجھے یہ کام ہے, مجھے اس میٹنگ میں جانا ہے, تو شاید اپوزیشن کے پاس یہ بہانہ نہ ہوتا جو آج اپوزیشن جس کے اوپر بات کر رہی ہے. آپ نے احسن اقبال صاحب کی بات سنی, وہ مجھ سے بڑے لیڈر ضرور ہوں گے, لیکن میں بھی اپنی پارٹی کے ترجمان ہوں, اور مجھے پورا حق حاصل ہے. آپ پلیز, میں تو آپ کو پورا ٹائم دینے کو تیار ہوں, آپ کہیں, میں نے تو اسی لیے سوال بھی نہیں کیا آپ سے. نہیں, آپ سوال بھی کریں گے, میں جواب بھی دوں گی, مجھے اس کوئی اعتراض نہیں ہے. میں صرف بات کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں. جی پلیز آپ کمپلیٹ کریے. آپ جب موجود تھے, تمام اعلیٰ احکام موجود تھے, ہم انتظار کر رہے تھے اپوزیشن کی اس قیمتی رائے کا جو وہ دینا چاہتے ہیں, وہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. اتنے میں شہباز شریف واک آؤٹ کر جاتے ہیں, بلاول بھٹو واک آؤٹ کر جاتے ہیں. تو یہ آپ کا جذبہ ہے اپنے ملک کے لیے, اور اسی جذبے کے تحت آپ اس ملک میں آئے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ بیک آف مائنڈ یہ بات ضرور مد نظر رکھیں کہ عمران خان صاحب تو پہلی بار اس ملک کی لیڈرشپ میں آئے ہیں, یا ہماری جو پارٹی ہے, لیکن یہ وہ پارٹیز ہیں جو مسلسل اس ملک کی میں حکومت کرتی رہی. آج جو حالات آپ کے سامنے ہیں, جو معاملات سامنے ہیں, ان میں اس کا اچھا ہے یا برا ہے, دونوں میں کنٹریبیوشن ہے. میں خالی برے میں نہیں کہوں گی. اگر کوئی چیز اچھی ہوئی ہے ماضی میں تو ان میں بھی ان کا کنٹریبیوشن ہے. کوئی چیز اچھے کام کیے, میں نیگیٹو میں تنقید برائے تنقید برائے اصلاح پہ بلیو کرتی ہوں. کیا کہ کورونا کے معاملے کو سیریس نہیں لے گیا تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہوگی. پوری دنیا آج مان رہی ہے کہ پاکستان نے کورونا کے معاملات کو جس طرح ہینڈل کیا, جو پالیسیز اپنائی, وہ کمی بہت سے ترقی یافتہ ملکوں سے جو بے انتہا وسائل کے مالک ہیں ان سے بہت بہتر ہے. ہاں, کورونا کی تعداد میں بڑھنا تھا, کیسز میں اضافہ ہونا تھا, کیونکہ پہلی سٹیج میں اتنا نہیں ہوتا, سیکنڈ سٹیج میں ہوتا ہے. ٹیسٹ کتنے لوگوں کے ہو رہے تھے, اب جب ٹیسٹوں کی تعداد بڑھے گی تو آپ کے کیسز زیادہ منظر عام پہ آئیں گے. پھر ایسے میں سعدیہ صاحب یہی تو میرا سوال بھی تھا کہ اگر اب کیسز میں اضافہ ہو رہا تھا, ٹیسٹ
انکریز ہو رہے تھے ویسے میں کیسز میں اضافہ تھا, تو بیسک تو اب ٹائم تھا جس میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے تھی. ایسے میں لاک ڈاؤن کھولنے کا فیصلہ, یہ بھی بات درست ہے, حکومت کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے, ہمارے معاشی حالات ایسے نہیں ہیں کہ اس طرح میں ہم اگر اس سب چیزوں کو بند کر دیں تو ہم لمبے عرصے تک اس کو لے کر چل سکیں. لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم اکانومی کو ٹھیک کرتے کرتے لوگوں کی زندگیوں کو تو رسک میں نہیں ڈال رہے. دیکھیے پرائم منسٹر صاحب تو خیر ڈے ون سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ ایک طرف وبا ہے اور ایک طرف غربت ہے, دونوں چیزیں. اب ہم لوگ, میں بار بار یہ چیز کا ریپیٹ اس لیے کرتی ہوں کہ ہمارے ذرائع سورسز بہت محدود ہیں, ہمیں کہیں سے امدادیں نہیں آئیں, کچھ نہیں ہے. جو ہمارے موجودہ سورسز ہیں ہمیں ان کو رہتے ہوئے کرنا ہے. چھوٹا تاجر طبقہ جو احتجاج میں تھا, وہ تو اس نے تو کھلے عام دھمکی دی کہ ہم کھول لیں گے, آپ ہمیں اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے. اس کے لیے ایک دیکھیں, ایک تو اس میں یہ کہا کیا کہ جن جگہوں پہ کیسز زیادہ ریکارڈ ہوئے ہیں ان میں لاک ڈاؤن کو برقرار سخت رکھا جائے گا, اور تھوڑا سا ریلیکسیشن ڈیورنگ رمضان اور عید تک دیکھا جائے گا. کیا تھوڑا سی ریلیکسیشن کرنے سے کیا سچویشن پیدا ہوتی ہے. اب انٹرسٹنگلی میں آپ کو بتاؤں, ڈاکٹر کے پینل اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے بھی بات میری ہماری میٹنگ میں ڈسکشن ہوئی, تو یہ چیزیں ہوئی کہ 90% پاکستانی ایسے ہیں جنہیں کورونا کا کوئی سمٹم آیا ہی نہیں ہے. اگر آیا وہ تو اگر ہوا بھی ہے تو وہ ٹھیک ہو گیا, خود بخود ہی ٹھیک ہو گیا. اور جو 10% تھے انہیں فلو اور بخار کے ساتھ سمٹم آئے ہیں, اور بہت اللہ کا شکر ہے کم تعداد میں ہیں جو جن کی حالت ہم سیریس قرار دے سکتے ہیں. یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ بہت کم تعداد میں ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ 90% پیشنٹس کا جو آپ نے ذکر کیا جن میں سمٹمز نہیں ہیں وہ تو وائرس کیریئرز ہیں, یہ تو خطرناک چیز ہے اگر پاکستان میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جن میں سمٹمز نہیں ہے. تو کرتی ہوں آپ کی اس بات سے. اس کے لیے ضرورت کیا ہے, اس کے لیے ضرورت یہ تھی کہ ہم ٹیسٹوں کی تعداد بڑھاتے تاکہ ہمیں پتا چلتا کہ آپ یا میں جیسے بالکل نارمل بیٹھے ہیں, اور اگر ہم اس وائرس کو کیری کر رہے ہیں اپنے ساتھ, ہم تو شاید ہمیں اتنی ریزسٹنس پار ہے کہ ہم وہ برداشت کر جائیں اور سروائیو بھی کر جائیں بغیر پتا چلے. لیکن اگر ہم کسی ضعیف انسان سے ملتے ہیں, کسی کمزور سے ملتے ہیں جس کو سانس کی بیماری ہے یا کوئی بچہ ہے, تو وہ اس سے زیادہ افیکٹ ہو سکتا ہے, اس کے نقصان دہ ہو سکتا ہے. اسی چیزوں کے لیے, اس چیز کو میک شور کرنے کے لیے ٹیسٹوں کی تعداد بڑھانے پر سب سے زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے, تاکہ عام آدمی کو پتا چلے کہ آیا. اور آپ یقین مانیے جب ٹیسٹ بڑی تعداد میں اب جو شروع ہو چکے ہیں, ایسا بھی نکلے گا کہ آپ اور میرے جیسے کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کو ہو کے ختم بھی ہو چکا ہوگا اور ہمیں پتا بھی نہیں ہوگا کہ اور ہم اس دوران کتنے لوگوں سے ملے اور کیا ہوا. یہ تمام حقائق موجود ہیں, اس لیے میں بالکل ڈینائی نہیں کروں گی, کیونکہ ایک بہت ہی محدود ذرائع ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسا اندیکھا دشمن ہے جس کو نہ آپ اس کی ہسٹری نہ آپ جانتے تھے نہ میں, اور تو اور دنیا کی سپر پاوریں ہیں وہ ایک بار ہل گئیں, ان کا سسٹم ہل گیا. اور جب چائنا نے ان بے شمار سورسز استعمال کرتے ہوئے جس طرح اس پہ قابو پایا, امریکہ آج بے بس نظر آتا ہے, آج آپ کو اٹلی بے بس نظر آتا ہے, لیکن عرب ممالک بے بس نظر. اب ہمارا المیہ کیا ہے, پوری دنیا بے بس ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. ہمیں لوکلی نہیں ہوا اتنا, ہم نے کیری نہیں کیا. ہمارے پاس جو بیرون ملک سے جو ہمارے پاکستانی ہیں, اب ظاہری بات ہے اگر وہ نکالیں گے تو ہم انہیں ڈسارم تو نہیں کر سکتے, یہ تو ان کا ملک ہے, ہمیں ان کو لینا ہے. لیکن سر ان کو لے کر کوئی پالیسی بھی تو ایسی, ارینجمنٹس بھی تو ایسی کرنی چاہیے تھی نا کہ اگر وہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے, ان کا حق بنتا ہے, وہ پاکستان کے شہری ہیں, اور اس مشکل گھڑی میں اگر وہ اپنوں کے پاس آنا چاہ رہے ہیں, اپنے ملک میں آنا چاہ رہے ہیں, تو بالکل گورنمنٹ کی بھی رسپانسبلٹی ہے. گورنمنٹ نے اچھا کیا جو ان کو واپس لانے کے لیے گورنمنٹ اقدامات کر رہی ہے, لیکن ایسے میں کچھ ایسی ارینجمنٹس بھی گورنمنٹ کا ہی حق بنتا ہے کہ وہ کرے کہ وہ پہلے آئے, ان کو آئسولیشن میں رکھا جائے اور ان کے ٹیسٹ کیے جائیں. یہاں پر ہمیں وہ ارینجمنٹس بھی بالکل ٹھیک نظر نہیں آئی. یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑی جا رہا ہوں, مجھے ایک بریک پہ جانے پلیز. میں اس سوال کا جواب آپ سے بریک سے واپس آ کر لیتا ہوں. ناظرین پروگرام میں چھوٹا سا بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سعدیہ سہیل صاحبہ, آپ سے ایک سوال چھوڑا تھا, اگر آپ اس کو رپلائی کریں. جی, آپ نے کرونا کے حوالے سے سوال کیا تھا.
تو سب مجھے سوال ریپیٹ کر دیں گے, گیپ اتنا لمبا ہو گیا کہ میں مکس کر دی ہوں دو سوالوں کو. میرا سوال یہ تھا کہ اگر ہماری جو کیریئرز ہیں وہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ 90% جس طرح آپ نے تعداد بھی بتائی تھی, تو یہ تو چیزیں بہت زیادہ خطرناک, یہ انڈیکیٹرز بہت زیادہ خطرناک ہیں. میں آپ کو اس کو بتا رہی تھی کہ ایک تو ہمارا یہ ہوا کہ ہمارے لوکلی اتنے لوگ افیکٹڈ نہیں ہوئے اس چیز سے. اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ایک ہمارے امیون سسٹم جو ہے یورپین سے, اور یہ کیونکہ بہت زیادہ ہائیجین اور پیور فضا میں رہنے کے عادی تھے, وہ کہتے ہیں نا, وہ ایک لائٹر نوٹ پہ ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ ایک گاؤں میں سیلاب آ گیا, تو وہ ایک غریب منشی تھا, اس کے پاس ایک حقہ تھا, بس خالی اس کی کل جائیداد یہ تھی. سیلاب آ گیا, سارے لوگ بھاگ رہے تھے, اپنا گھر سنبھال رہے تھے, کوئی اپنا چیزیں لے کے بھاگ رہا ہے, تو منشی درخت پہ چڑھا ہوا مزے سے حقہ پی رہا ہے. تو کہتے ہیں تو سب کو وقت پڑا ہے, منشی جی تسی کیوں اتنے آرام نال بیٹھے ہو؟ تو کہنا پہلی باری تے غربت دا مزہ آیا ہے. تو ہمارا یہ حال ہوا ہے کہ ہمارا امیون سسٹم اسٹرانگ ہو گیا, جراثیم ہم. اچھا, آپ سادی صاحبہ ایل ڈی اے وہ ممبر بھی ہیں آپ بورڈ کی, تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ ابھی ہم ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں کہ گھر جو ہے وہ نالے سے اور گند سے دور ہو, تو اس کا مطلب ہے آنے والے دنوں میں جو دنیا میں چینجز آئیں گی, اب نالوں کی اور گندگی کے قریب ہمیں گھر بنانا پڑیں گے تاکہ ہمارا امیون سسٹم بہتر رہے. نہیں, دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, ہمیں میں سمجھتی ہوں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سب جب کسی پہ کوئی مشکل وقت آتی ہے تو وہ اس کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ سپر پاور ہے ان کی, یہ وسائل ہے, اور یہ ملک جو آج ہم رمضان کا مہینہ ہے بابرکت یہاں مسلمان رہتے ہیں, اور یہ ملک رمضان کے مہینے میں بنا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص فرمائش پہ بنا. اس ملک پہ اللہ کا خاص کرم ہے اور کرم جاری رہے گا. ہمارے آج جو حالات ہے نا بلا تفریق کہ ہم سب کے اپنے افعال کی وجہ سے. بالکل ٹھیک. اچھا سادی صاحب, میرے پاس وقت تھوڑا کم ہے, چیزیں ایک دو اور ہیں ان کو بھی ڈسکس کرنا ہے پروگرام کے اندر. کشمیر کے حوالے سے ذرا بتائیے گا, گورنمنٹ کی پالیسی کچھ کلیئر ہمیں نظر نہیں آ رہی. کشمیری اس وقت مشکل وقت میں, اور ایک یہ پوائنٹ بھی نوٹ کریے گا, کائنڈلی نوٹ کریے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر بہت تنقید کرتی تھی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ. ابھی شہریار افریدی صاحب جب سے چیئرمین کشمیر کمیٹی بنے ہیں, ابھی کشمیر میں اس کے بعد بہت بڑے واقعات ہوئے, ہمیں شہریار افریدی صاحب خاموش نظر ہے, وہ ہمیں کہیں پر اس کے اوپر بات کرتے نظر نہیں آئے. اچھا, میں آپ کو بات بتاؤں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے جب مولانا صاحب تھے, کیونکہ مولانا صاحب تو دامی کے تھے, اور جہاں تک بات انہوں نے کی کہ ہمارے دور میں کشمیر کی طرف کسی نے نظر نہیں ڈالی اٹھا کے, اور یہ میں آپ کو بتاؤں کشمیر میں مظالم جو ہیں اسی دن سے ڈہ رہے ہیں جس دن سے اس کو پاکستان سے الگ کیا گیا. اور حکومت پہ کشمیریوں پہ بہت زیادہ, اور پچھلے دور کی اسی نگلیکٹ کیا گیا جس طرح کشمیریوں کو, اس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں. جتنی با آواز بلند آواز عمران خان صاحب نے انٹرنیشنل لیول پہ اقوام متحدہ میں کشمیر کو لے کے کی ہے, اس سے زیادہ اس سے مضبوط آواز میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی قائد اعظم کے بعد. تو یہ چیز جو ہے, قائد اعظم ایک لیڈر تھے, یہاں بھٹو صاحب نے بھی اس پہ بات کی, اور دوسرا عمران خان نے واضح طور پہ کشمیر کے حوالے سے میڈم آپ بالکل درست فرما رہی ہیں, اور اس کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا تھا, اس کو بڑا اپریسیشن بھی ملی تھی خان صاحب کی اس تقریر کو. بات یہ ہے کہ اب پالیسی کیا ہے, وہ تقریر کر دینے سے تو ظاہر سی بات ہے مسئلہ حل نہیں ہو جانا تھا, یا چیزیں بہتر نہیں ہو جانی تھی. ایک میسج تھا, اچھی چیز تھی, انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر وہ چیز ہائی لائٹ بہت اچھے طریقے سے ہوئی اسی گورنمنٹ کے دور میں, یہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسی گورنمنٹ کے دور میں کشمیری بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں. شاید تاریخ میں اتنا بڑا کرفیو انہوں نے نہیں دیکھا تھا, تاریخ میں اتنا ظلم اور جبر نہیں ہوا تھا جتنا اب ہو رہا ہے. تو وہ بھی یہی گورنمنٹ کا ٹائم ہے جس میں کشمیری سب کو سفر کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں اس کی وجہ کیا. اس سے پہلے کشمیر کا ایشو دبا ہوا تھا, نہ لوگ اس کے بارے میں بات ہوتی تھی, نہ کسی کو پتا چلتا تھا. پہلی بار انٹرنیشنل لیول پہ ہر جگہ پہ کشمیر کشمیر کشمیر, اور اس کے مسائل لاک ڈاؤن کے حوالے سے انڈیا کی جو پالیسی ہے کشمیریوں کے لیے, ایون ہندوستان میں جو اقلیتی ہیں, مسلمان ہیں, وہ یہاں کے اور مذہب کے لوگ ہیں, سکھوں کے ساتھ جو کی پالیسیز ہیں وہ کھل کے سامنے دنیا کے سامنے لانے والا ہماری گورنمنٹ ہے, ہمارا پرائم منسٹر ہے. اس کی وجہ سے آج جو کشمیریوں پہ بھی دباؤ کہ ڈر کے گھبرائے, اس سے پہلے تو وہ مطمئن تھے, سب ساتھ ملے ہوئے تھے, رل مل کر کشمیر کے ایشو کو دبایا ہوا تھا. آج کشمیر دوبارہ ابھارا ہی عمران خان نے اسی لیے ہے
کہ جب شور مچے گا نظر آئے گا لوگوں کو حقائق وہاں کے, وہی لوگوں میں کوئی غیرت پیدا ہوگی. مسلم ممالک میں تمام یہ جو پیس کے بنتے ہیں سب ٹھیکیدار آج سب کورونا کی وجہ سے آئسولیٹ ہوئے ہیں, تو بڑی تکلیف ہے. ان کشمیریوں کے بارے میں نہیں سوچتے جو کتنے مہینوں سے آئسولیشن میں ہیں, جنہیں نظر بند کیا ہوا ہے اور جنہیں جیل بنایا ہوا ہے کشمیر کو. تو اللہ کا عذاب ایسی نازل نہیں ہوتا, اس کی کوئی وجوہات ہوتی ہیں. لیکن میں آپ کو بار بار کہوں گی, عمران خان نے کشمیریوں کے ساتھ اپنی محبت کا حق ادا کیا, اور ہم کرتے رہیں گے اپنے خون کے آخری قطرے تک. انشاءاللہ تعالیٰ کشمیریوں کی آزادی تک پاکستان کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا. اور پاکستان کا ہر شہری کشمیریوں سے محبت کرتا ہے اور ان کی دل کی دھڑکن ان کے دلوں کے ساتھ دھڑکتی ہے. بالکل ٹھیک. سعدیہ سہیل رانا صاحبہ, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا. ناظرین, کشمیر کے حوالے سے جو اس وقت معاملات ہیں, ہم نے دیکھا کہ گزشتہ چند روز میں, چند ہفتوں میں کشمیر میں کافی ہیں, خاص طور پہ نریندر مودی کی جو بھارتی حکمران ہے, بھارتی وزیر اعظم ہے, اس کی حکومت آنے کے بعد جو کچھ اس کے الیکشن مینیفیسٹو کے اندر تھا, جو کچھ کہا گیا, جو لوگ پہلے مذاق سمجھتے تھے کہ شاید یہ صرف کہنے کی حد تک ہیں یہ ساری چیزیں, یہ آرٹیکل 370 ریووک نہیں کرے گا, 35A ریووک نہیں کیا جائے گا, وہ سب کچھ ہوا مقبوضہ کشمیر کے اندر. اس کے بعد دنیا نے کہا کہ کشمیر کی ڈیموگرافی چینج ہوگی. بھارت شروع میں انکاری رہا. اب ماضی کے کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا جب پہلے وہ ڈومیسائل لا لے کر آئے, اس لا کے تحت اب نان کشمیریز کو کشمیر میں آباد کرنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا کچھ عرصے کے اندر. اور اطلاعات یہ ہیں کہ 15,000 کے قریب نان کشمیری فیملیز کو آنے والے کچھ دنوں کے اندر, کچھ ہفتوں کے اندر کشمیر میں شفٹ کرنا شروع کر دیا جائے گا ڈومیسائل لا کے تحت. اس طرح کشمیر کی ڈیموگرافی کو چینج کیا جائے گا. مقبوضہ کشمیر جو بھارت کے اندر واحد مسلم اکثریتی علاقہ ہے, اس میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی, اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے بھارت کے اندر. اس کے بعد جو فالس فلیگ آپریشنز کی باتیں ہو رہی تھیں, ہم نے دیکھا پلوامہ کا جو ڈرامہ رچایا گیا الیکشن سے پہلے بھارت کے اندر, اب پھر اسی ڈگر کے اوپر شاید بھارتی حکومت چل پڑی ہے, اور حالات اس وقت بہت زیادہ خراب ہیں. اسی کے اوپر بات کرتے ہیں, اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سردار مسعود خان صاحب, صدر آزاد جموں کشمیر کے. سردار صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. سردار صاحب, ابھی جو مقبوضہ کشمیر میں حالات ایک مرتبہ پھر بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ بہت خراب ہیں, اور جو ہندوستان کے اعلیٰ سطحی اجلاس ہوئے ہیں جس میں انٹیلیجنس آرمڈ فورسز شامل ہیں, انہوں نے یہ فیصلے کیے کہ انہوں نے کوئی فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کرنی ہے, اور اس کے بعد پورے کا پورا الزام جو ہے پاکستان کے اوپر دھر دینا ہے. وہ پاکستان کے اوپر بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں کہ وہاں جو ہے کوئی نئی تنظیمیں وجود میں آ رہی ہیں جن کی پشت پناہی پاکستان کر رہا ہے, اور اس پردے میں وہ وہاں کشمیریوں کو, نوجوانوں کو مار رہے ہیں. تقریباً ایک مہینے میں 40 کے قریب لوگوں کو مار چکے ہیں, اور خود ان کے بھی بڑے نقصانات ہوئے ہیں. کہ تقریباً جو ہے وہ 20 کے قریب لوگ جو ہے ان کے فوجی, جو قابض فوجی ہلاک ہوئے ہیں. تو اس میں دو چیزیں نئی ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہوا ہے کہ جو کشمیری ہیں وہ کوون لاک ڈاؤن, اور دوسرا جو ان کا محاصرہ ہے اس کی پابندیاں توڑ کر سڑکوں پر اور چوراہوں میں آ گئے ہیں, اور ان پھر احتجاج شروع کر دیا ہے بے خوف و خطر. اور ادھر جو ہندوستان کے فوجی ہیں وہ ان کے خلاف جو ہے ہر قسم کا اسلحہ استعمال کر رہے ہیں, پیلٹ فائرنگ شاٹ گنز استعمال کر رہے ہیں, لائیو ایمونیشن کر رہے ہیں, اور ٹیئر گیس استعمال کر رہے ہیں. اور دوسرے یہ کہ ان کے وہ جو ہے ان کے جو شہداء کے جنازے ان کو نہیں دے رہے, کیونکہ وہ جو ہے ان سے ڈرتے ہیں کہ وہاں فیونرلز ہوں گی اور یا ڈیمونسٹریشنز ہوں گے. دوسری چیز جو ان کے لیے بڑے اچنبھے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ بین الاقوامی برادری نے کووڈ-19 کے باوجود جو بین الاقوامی میڈیا ہے اس نے ایک مرتبہ پھر کشمیر کے اوپر توجہ دینا شروع کر دی ہے. تو وہ کئی حربے استعمال کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے لائن آف کنٹرول کے اوپر حملے تیز کر دیے, اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ کیا کہ وہاں جو ہے گنجان آباد گاؤں میں جا کے انہوں نے اپنا پوری پوسٹیں منتقل کر دی تاکہ وہاں جو کشمیری ہیں, انوسنٹ کشمیری ہیں, نان کامبیٹنٹ ہیں, ان کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کریں. تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان میں درپردہ جنگ کو تیز تر کریں گے, پاکستان کے مختلف حصوں میں فالس فلیگ آپریشن کروائیں گے, اور انہیں براہ راست دھمکیاں بھی دی ہیں کہ جنگ کی کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے خلاف. تو اس کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے.
فوجی سطح پہ بھی تیار ہونا چاہیے اور سفارتی محاذ پہ بھی تیار ہونا چاہیے، اور ہندوستان کے ارادے خطرناک نظر آ رہے صاحب ہیں۔ جس طرح آپ فالس فلیگ آپریشن کی بات کریں تو بھارت کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز نے کل کے حوالے سے کچھ اطلاعات دی ہیں کہ کل وہ کچھ شاید بڑا کر سکتے ہیں. آپ کے پاس ایسی کوئی اطلاع ہے؟ کیونکہ خود انہوں نے چونکہ فالس فلیگ آپریشن انہوں نے خود کرنا ہے، وہ خود جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ بڑا کام کرنا ہے، شاید کل وہاں پر وہ اپنی ہی فوج کو کوئی بھاری نقصان بھی پہنچائیں. تو آپ کے پاس کوئی ایسی اطلاعات ہیں؟ میرے پاس کوئی اس قسم کی حتمی یا یقینی نہیں ہے جی جی، لیکن یہ آپ اس کے لیے تیار رہیے کیونکہ وہ کشمیر میں برے طریقے سے ناکام ہو چکے ہیں. جو انہوں نے محاصرہ کیا تھا، جو تالہ بندی یا ناکہ بندی کی تھی، بالکل ایسے وہ کشمیریوں نے قبول نہیں کی. تو لہٰذا یہ ہے کہ بھارت کی طرف سے کسی مضموم حملے یا حرکت کو بعید از قیاس نہیں قرار دیا جا سکتا. بالکل ٹھیک. اچھا سردار صاحب، ہم نے دیکھا کہ برہان وانی شہید کی شہادت کے بعد وادی کے اندر ایک مرتبہ تحریک نے پھر زور پکڑا تھا. ابھی ریاض نائکو شہید کی شہادت کے بعد پھر ہم نے دیکھا، جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا پہلے گفتگو کرتے ہوئے، کہ لوگ کووڈ-19 کا انہوں نے خیال نہیں کیا اور لوگوں نے ان کے ظلم، ان کی بندوقوں کا خیال نہیں کیا، لوگ باہر نکل آئے. تو اب ریاض نائکو شہید کی اور دیگر جو کشمیریوں کو شہید کیا جا رہا ہے جموں کے اندر، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد یہ تحریک اور زور پکڑے گی اور آنے والے دنوں میں مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھارتی فورسز کی مشکلات میں مزید اضافہ کریں گے، ان کا جذبہ ان کی مشکلات میں مزید اضافہ کرے گا؟ تحریک کبھی ٹھنڈی نہیں ہوئی جی. یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ان کا محاصرہ تھا، یہ ہر گھر کا پہرا دے رہے تھے. آپ یہ اندازہ کیجئے کہ ہر 9 کشمیریوں کے اوپر ایک فوجی متعین ہے. بالکل. تو آپ سوچ سکتے ہیں، اور اسلحہ سے لیس، جو جدید ترین اسلحہ ہے اس سے لیس جو ہے، اور تو وہاں کسی قسم کی کوئی آزادیاں نہیں ہیں. تو کشمیر کی تحریک کبھی ٹھنڈی نہیں ہوئی. محاصرے کے دوران یہ ہوا تھا کہ وہ انہوں نے سول ڈس اوبیڈینس کی، اور اس کے بعد لیکن انہوں نے جب یہ کووڈ-19 کے پردے میں ایک مرتبہ پھر کشمیری نوجوانوں کو شہید کرنا شروع کر دیا تو کشمیری باہر نکل آئے ہیں اور وہ اسی طریقے سے مزاحمت کر رہے ہیں. اچھا، ایک ہی میں آپ کو بتاؤں کہ کشمیری نہتے ہیں، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں خود جب گنتی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی 230 کے قریب جو ہے یا 250 کے قریب جو ہے وہاں ملیٹنٹس موجود ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہتے کشمیریوں نے 9 لاکھ فوجیوں کو وہاں باندھا ہوا ہے، 9 لاکھ فوجیوں کو وہاں پن ڈاؤن کیا ہوا ہے، شکست دی ہوئی ہے. تو اور وہ کامیاب نہیں ہو رہے. یعنی مار دھاڑ کے باوجود، قتل عام کے باوجود، نسل کشی کے باوجود کوئی کشمیری ڈرا نہیں ہے اور ان کی جدوجہد جاری ہے اور اس سلسلے میں بے پناہ قربانیاں دے رہے ہیں. اور آج میں ایک مرتبہ پھر ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ بڑی بڑی تحریک آزادی چلی ہیں دنیا میں، لبریشن یا انڈیپینڈنس وارز، لیکن اس قسم کی تاریخ پہلے کبھی نہیں رقم کی گئی. اچھا سردار صاحب، ایک آخری سوال. بھارت مقبوضہ کشمیر میں ڈومیسائل ایکٹ کے تحت اب 15,000 کے قریب فیملیز کو شاید آباد کرنے جا رہا ہے جموں کے اندر. تو اسرائیلی ماڈل جو تھا اس کو بھارت اڈاپٹ کر رہا ہے. اس میں اب اس چیز کو روکنے کے لیے پاکستان کو ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ 15,000 نہ کہیے جی، یہ 2 ملین کے قریب ان کا منصوبہ ہے، اور اس میں سارے کے سارے جو سابق فوجی ہیں، سول سرونٹس ہیں، جو ان کی فیملیز ہیں، ان کے بچے ہیں، لاکھوں جو مائیگرنٹ ورکرز ہیں جو مزدور آئے ہوئے ہیں ہندوستان بھر سے، جو ہندو ریفیوجیز ہیں، یہ سارے کے سارے وہاں آباد کر رہے ہیں. اور پھر جو ہے بہت مطلب ایک پجاریوں کی ایک فوج لا رہے ہیں، مندر تعمیر کر رہے ہیں وہاں. تو یہ بہت بڑے پیمانے پہ انہوں نے شروع کر دیا ہے. آپ نے سوال آپ کا یہ تھا کہ اس طوفان کو روکنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں ایک تو دفتر خارجہ متحرک ہے، شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ اقوام متحدہ کے ساتھ رابطے میں ہیں، لیکن اقوام متحدہ بدقسمتی سے کچھ بھی نہیں کر رہا، خاموش ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ ہمیں اپنی سفارتی کوششیں تیز تر کرنی چاہیے اور ساری دنیا کے سامنے جو ہے ہمیں یہ کہانی پیش کرنی چاہیے، یہ سٹوری جو ہے اس کو نشر کرنا چاہیے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے جو ہمارے پاس جو سپیس ہے وہ بہت محدود ہے. یعنی اس لیے کووڈ-19 کی وجہ سے لوگ جو ہے بیماری کے اوپر یا وبا کی خاتمے کے اوپر توجہ دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ویبینارز کے ذریعے، سائبر سپیس کے ذریعے جہاں جہاں ہم پہنچ سکتے ہیں، پارلیمنٹس میں، سول سوسائٹی میں، میڈیا میں، یا سیاستدانوں تک یا حکمرانوں تک، وہاں تک پہنچنا چاہیے. بالخصوص اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ہمیں بآواز بلند یہ کہنا چاہیے کہ کشمیری کو نسل کشی سے بچایا جائے. بالکل ٹھیک. سردار مسعود خان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا. ناظرین، سردار مسعود خان صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. تحریک
کبھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی. برہان وانی شہید کی شہادت کے بعد اس تحریک میں ایک اور جان ڈلی تھی, اور اب بائیکو شہید کی شہادت کے بعد پھر تحریک زیادہ جذبے کے ساتھ اب وہاں پر چل رہی ہے اس وقت. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ مقبوضہ کشمیر میں جس وقت کوئی شہید ہوتا ہے تو جس طرح ہمارے یہاں پر رواج ہے کہ اس کو آ کر اس کے گھر میں مبارکباد دی جاتی ہے, تو اس کے جو چہرے کا نور ہے اس کی لوگ مثالیں دیتے ہیں. اب بھارتی فورسز یہ کر رہی ہیں کہ شہید کرنے کے بعد ایک تو ان کے جسم ان کی فیملی کے حوالے, ان کی باڈیز ان کی فیملیز کے حوالے نہیں کی جا رہی, دوسرا ان کے جسموں کے اعضاء کاٹے جا رہے ہیں تاکہ مثالیں نہ دی جا سکیں. ان شہیدوں کے چہروں پر سے گاڑیاں گزاری جاتی ہیں, ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں, ان کو عبرت کا نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن تاریخ گواہ ہے, اور ابھی حالیہ کچھ دنوں کے اندر ساری دنیا نے یہ دیکھا کہ بھارت کے یہ اوچھے ہتھکنڈے بھی بھارت کے کام نہ آ سکے, اور پورے کشمیر کے لوگ ہر طرح کا جو ظلم اور جبر جو برداشت کر رہے تھے وہ بھارت کی گولیوں سے, بھارت کے بارود سے نہیں ڈرے, وہ نکلے باہر, اور یہ گولیوں سے اور بندوقوں سے لیس بھارتی فوج وہ بھاگنے پر مجبور ہوگی ان علاقوں میں جہاں پر یہ لوگ باہر نکلے. تو یہ جذبہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا, اور انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جب کشمیری بھارت سے آزادی حاصل کر لیں گے. آج کے پروگرام سے اتنے, اگلے پروگرام تک کے لیے حیدر حیات خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.